بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی کسری سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور یہ دونوں جنت سے باہر اور اندر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ جنت میں ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ کبھی میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوا کرتا تھا، جس پر مور تو نہ مانا لیکن سانپ مان گیا، اور شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور تمہیں میں جنت میں چھوڑ دوں گا۔ اس طرح سانپ اسے جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم یہ کھا کر نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں رہنے لگو۔ تو ان دونوں نے شیطان کی بہکاوے میں آ کر پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین کر زہر بھر دیا۔ سانپ کی ٹانگیں چھین کر جنت سے نکال دیا۔ چھپکلی رینگنے والا جانور ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس لیے ان پر لعنت بھیج دی، اس وجہ سے اسے مارنا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے کہ جو انسان سے نفرت کرتی ہے، ان میں سے ایک چپکلی ہے جس نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ انسان کو ہر طرف سے تکلیف پہنچائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی گرلے، چپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکی دی جاتی ہے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔